السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ یہ بات فرمائی ہے کہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے اور اولاد کی شکل میں جو تمہیں نوازا گیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے نزدیک اس میں بہت بڑا اجر ہے، بڑا عظیم اجر ہے۔ چنانچہ سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنے کا سبب ہے، اور اللہ کے نزدیک اس پر اجر عظیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہماری ضرورتوں سے وہ واقف ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد آزمائش، تو اس آزمائش سے نکلنے اور کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ تو یقیناً جس نے اسے آزمائش قرار دیا ہے وہی کامیابی کی راہیں بھی ہمیں دکھا سکتا ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہے، اور ہم پر بڑا مہربان ہے، وہ رحمان الرحیم ذات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن کے اندر جہاں یہ فرمایا، اس کے بعد فوراً اس آزمائش سے کامیابی کے لیے 3 راہیں ہم کو بتائی ہیں، 3 شکلیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 3 شکلوں کو اختیار کرو۔ لہذا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم عالم الغیب والشہادة وهو العزیز الحکیم۔ ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے اور فتنے سے نکلنے کی سبیلیں بتائی ہیں، راہیں ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دی ہیں۔ پہلی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا لحاظ رکھو جتنا ہو سکے، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تم آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ جہاں بھی خیال آیا اللہ کا لحاظ وہاں پر تمہارے سامنے ہوگا، اور پھر تم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ نے پرسنل ہمیں جو گواہ دیے ہیں، ہاتھ کی شکل میں، پیر کی شکل میں، زبان کی شکل میں، کان کی شکل میں، یہاں تک کہ ان کھالوں کی شکل میں، یہ سب گواہ ہیں ہمارے خلاف۔ قیامت کے دن یہ سب پرسنل گواہ ہوں گے ہمارے تعلق سے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا دیکھا ہے، کیا بولا ہے، کہاں تک گئے ہیں، کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے۔ اور جب انسان گھبرا کر کے کہے گا کہ ارے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو ان کا جواب ہوگا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہماری زبان آج کھول دی ہے، جس نے ہر ایک کو زبان دی ہے۔ جب تک دنیا میں تھے تمہاری زبان چلتی رہی، ہماری زبانیں بند تھیں، لیکن آج ہماری زبانیں کھل گئی ہیں، تمہاری زبان بند ہے۔
تو یہ پرسنل گواہ جو ہماری ذات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، چاہے رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی ہو، حضر ہو یا سفر ہو. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آزمائش کی زندگی سے کامیابی اسی شخص کو مل سکتی ہے جو اس کا لحاظ رکھے ہمہ وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا اور ایک چوراہے پہ لال بتی تھی، لیکن ہماری گاڑی گزر گئی. میں سوچتا رہا کہ لال بتی ہے اور یہ گاڑی گزر رہی ہے. آگے پھر لال بتی تھی، وہاں جا کے وہ ٹھہر گئی، رک گئی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، پہلی جگہ تو نہیں رکی اور یہاں رک گئی. تو معلوم ہوا کہ پہلے چوراہے پہ لال بتی تو تھی لیکن کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. اس کیمرے کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور نے وہاں سے تو نکال لیا، لیکن یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیمرے کی نظر کا خوف یہ ہے کہ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی. اب آپ سوچئے کہ اللہ کی نظر کا خوف نہیں ہونا چاہیے. کیمرہ تو غلط بھی دکھا سکتا ہے، کبھی فیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بندہ کیا کہہ رہا ہے. ظاہر بھی علم کے اعتبار سے اور باطن بھی علم کے اعتبار سے یکساں ہے اس کی ذات. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. دوسری بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو. قیل و قال مت کرو، چیمی گوئیاں مت کرو، الٹے سیدھے سوالات مت کرو. جو چیز شریعت میں ثابت ہے اس پر عمل کرتے رہو. یہ نہیں کہ ہر چیز کی علت تلاش کرو، ایسا کیوں ہے، نماز کیوں ہے، تو کوئی ورزش کی طرف ذہن لے جاتا ہے. روزہ کیوں ہے تو کوئی صحت مندی کی طرف لے جاتا ہے. نہیں، نماز اور روزہ یہ تعبدی اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے. لہذا اس میں قیل و قال سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں. نمبر 1 قیل و قال ہے، جھکی مزاج ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پخ نکالتا ہے. اور دوسری چیز فضول خرچی ہے، اضاعت المال ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز کثرت السوال ہے، ہر کس و ناکس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے. اللہ نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، عقل دی ہے، وہ استعمال نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کثرت سے سوال کرتا ہے. فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. لہذا ہمارے علماء نے بہت سے عقلی تناظر میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کی وضاحت بھی فرمائی ہے. انہیں میں ایک مشہور کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں. یہ ان کی پوری کتاب موجود ہے. لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو چیز ثابت ہے شریعت میں، بے غبار ہے، اس پر بے چور چرا ہم عمل کریں. تیسری چیز اس آیت کے اندر اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اور اپنے فائدے کے لیے تم خرچ کرو. خرچ کرو، خرچ کرنے میں دل پر بڑا بار ہوتا ہے. اگر طبیعت کے اندر بخل ہے، لالچ ہے، طمع ہے تو خرچ نہیں کر پاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کے اندر شح اور بخل نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، من ادى الزکوٰۃ، نمبر 1. اور نمبر 2 قرض ضعیف، مہمان نوازی کرتا ہو، خوش دلی کے ساتھ مہمان آئے تو ان کا استقبال کرتا ہو، خوش دلی کے ساتھ ان کی ضیافت کرتا ہو. تو من ادى الزکوٰۃ وقرض ضعیف وعاطى في النائبہ. اور اگر کوئی پریشانی وقتی پیش آ جاتی ہے، کوئی وبائی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے،
تو ایسے وقت میں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے۔ ایسا فرد دل کے اس کینے سے، دل کی اس بیماری سے جس کو شح کہا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جسے جی کے بخل سے بچا لیا گیا، جی کے شح سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے خرچ کے تعلق سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے لیے، ہمارے حکم کے مطابق وہ ایک قرض کے طور پر ہمارے پاس محفوظ ہے، اور جس طرح قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اس طرح ہم تمہیں ان عبادت، وہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو یا قولی عبادت ہو، ہم اس کا تمہیں پورا ادا کریں گے، اس کا معاوضہ ادا کریں گے، اس کا عوض دیں گے۔ تو اللہ نے اس کو قرض حسنہ قرار دیا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے تمہیں دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور وہ بڑا قدرداں ہے اور بڑا حلیم بردبار ہے، وہ غیب اور شہادت سے واقف ہے، وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں اس سے بھی واقف ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس آزمائش سے جس میں اس نے ہمیں ڈالا ہے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مال کو صحیح مصرف سے میں خرچ کیا جائے، صحیح طور پہ اس کو لایا جائے، حلال و حرام سے بچا جائے، اور اولاد جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر فرد نگراں ہے اور اپنے ماتحتوں کی نگرانی اس کے ذمہ واجب ہے، لازم ہے۔ لہذا اپنی اولاد کو صحیح رخ دینا، دینی یہ کرنا، کامیابی یہ نہیں ہے صرف کہ ہم ان کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں تجارت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اور دینی تربیت کی فکر نہ کریں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دینی فکر کے ساتھ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے، مال آئے اور اس کا حق ادا کیا جائے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لہذا آزمائش کے اس بھنور کے اندر، اس گرداب کے اندر اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو یہ تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کا لحاظ کریں ہر چیز میں، بولنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، لین میں دین میں، معاملات میں۔ اور نمبر دو یہ کہ ہم اس سلسلے میں سنیں اور مانیں، اللہ کا حکم تسلیم کریں۔ اور نمبر تین یہ کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، اپنی اولاد پر بھی خرچ کریں، بیوی پہ بھی خرچ کریں۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس 1 درہم ہے، ہم کس پہ خرچ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ کہا ایک اور ہمارے پاس ہے، کہا اپنی بچوں پہ خرچ کرو۔ کہا ایک اور ہے، کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ کہ اللہ کے رسول 1 درہم اور ہمارے پاس ہے، فرمایا جو مناسب سمجھو جس پر چاہو خرچ کرو۔ لہذا اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر توفیق، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔